سلام بر همه شما عزیزان، امیدواریم همه شما خوب هستید. ما امروز درس 20 را میخوانیم. آنچه در این درس ما میخوانیم متن امروز درسمون آخرین پیامبر میباشد. واژه جدید هم داریم و نکته ها هم داریم و امروز بیشتر میدانیم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم الگوی بشریت. آخرین پیامبر یہ ہمارے آخری نبی پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 570 سال بعد از تولد حضرت عیسی علیہ السلام در شہر مکہ دید به جان گشود. رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم 570 سال بعد حضرت عیسی علیہ السلام کی ولادت سے 570 سال بعد مکہ کے شہر میں اس دنیا میں تشریف لائے. ہم زمان با ولادتش حادثہ عجیب در جہان اتفاق افتاد. رسول خدا کے ولادت کے وقت مختلف حادثات جو ہے نا وہ اس دنیا میں کو دیکھنے میں ملے. بہت تہیہ کعبے سرنگون شد. جو خانہ کعبہ میں بت رکھے ہوئے تھے وہ گر پڑے سر کے بل. آتش کدہ فارس خاموش شد. جو ایک بہت بڑا آتش گاہ تھا، آتش کدہ جسے کہتے ہیں فارس میں، وہ کیا ہو گیا؟ خاموش ہو گیا. کہ اتنے ہزار سالوں سے، کتنے سالوں سے جو جل رہا تھا وہ رسول خدا کے ولادت کے وقت وہ خاموش ہو گیا. وہ اسی طرح اور بھی کچھ ہیں وغیرہ. حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم را به دایی به نام حلیمه که از قبیله بنی سعد بود سپردند. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دائی جس کا نام حضرت حلیمہ ہے، جو کہ قبیلہ بنی سعد سے ان کا تعلق تھا، ان کے حوالے کر دیا. حلیمہ کے خانمی با ایمان و مہربان بود. محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم را به قبیلہ خود برد. اب جو دائی حضرت حلیمہ تھی وہ ایسی خاتون تھی جو با ایمان تھی، بہت ہی مہربان تھی. رسول خدا کو اپنے قبیلے میں لے گئی. با ورود محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم به این قبیلے خیر و برکت به آنها روی آورد. اب جیسے رسول خدا کو وہ اپنے قبیلے میں لے گئی تو رسول خدا کے ہی برکت اور ان کے وجود کی ہی برکت کی وجہ سے ان کے ہاں بہت ہی خیر و برکت رہی. خوشحالی آ گئی. زمین های خشک و بیاب و علف سبز و خرم شدن. وہ زمین جو خشک تھی اس میں نہ پانی تھا نہ کوئی سبزہ زار تھا، تو جیسے رسول خدا کے وہاں پر آئے، تشریف لے کر آئے، تو وہ سبز ہو گئی، خرم ہو گئی. چشمہ پر از آب گشت. جو چشمے خالی تھے وہ پانی سے بھر گئے. زمین های تشنه سیراب شد. جو زمین پیاسی تھی وہ سیراب ہو گئی. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں. محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش از تولد پدرش عبدالله را از دست داده بود. رسول گرامی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ان کے ولادت سے قبل ان کے جو والد گرامی حضرت عبداللہ ہیں علیہ السلام ہیں وہ فوت ہو چکے تھے. قبل از 8 سالگی 8 سال میں مادرش آمنہ و پدر بزرگش عبدالمطلب را نیز از دست داد. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے تھے تو اپنے ماں حضرت آمنہ اور اپنے دادا حضرت عبدالمطلب کو بھی عبدالمطلب حضرت آمنہ بھی اس دنیا سے چلی گئیں. و سرپرستی او را عمویش ابو طالب علیہ السلام به عہدے گرفت. اور رسول خدا گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال اور تربیت حضرت ابو طالب جو رسول خدا کے چاچا تھے انہوں نے اپنے ذمہ لگا دیا، جو مولا علیہ السلام کے والد گرامی ہیں. حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسیار امانت دار و درست کار بود. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار تھے اور اچھے کام کرنے والے تھے. به همین علت به او محمد امین می گفتن، جس کی وجہ سے رسول خدا کو رسول امین کہا جاتا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم امین ہیں اور صادق بھی ہیں، سچے بھی ہیں. وہ میان مردوں به خوش اخلاقی، بخشندگی، مہربانی و درست کاری مشہور بود. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان میں خوش اخلاق، مہربان، بخشنے والے اور اچھے کام کار جو نیکوکار ہوتے ہیں ان میں بہت مشہور تھے لوگوں کے درمیان. حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در 40 سالگی ہنگامی که در غار حرا مشغول عبادت بود
از جانب خداوند بزرگ به پیامبر انتخاب شد. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں جب رسول خدا غار حرا میں خداوند متعال کی عبادت میں مشغول تھے تو اس وقت خداوند متعال کی طرف سے آپ پیامبر انتخاب ہوئے. او پس از بعثت به مدت 23 سال مردم را به خدا شناسی و داشتن اخلاق پسندیده فرامی خواند. رسول خدا اپنی بعثت کے بعد 23 سال لوگوں کو خدا کی طرف، خدا شناسی کی طرف اور جو پسندیدہ جو اخلاق حسنت ہے اس کی طرف دعوت دی. و سر انجام در 28 سفر سال 11 ہجری در سن 63 سالگی در حالی که سرش بر دامان حضرت علی علیہ السلام بود از دنیا رفت. اور بالآخر 28 سفر 28 سفر کی 28ویں تاریخ تھی اور 11ویں ہجری تھی. رسول خدا 63 سال کی زندگی میں 63 سال کے زندگی میں آپ اس وقت اس دنیا سے روح پرواز کر گئے کہ جب آپ کا سر مبارک مولا علی علیہ السلام کے دامن میں تھا. پاسخ دهید. پیامبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم چه وقت و در کجا به دنیا آمد؟ ہنگام ولادت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چه حادثه های رو داد. ورود پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم به قبیله بنی سعد باعث چه تغییرهای در زندگی آنها شد؟ پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم در چند سالگی مادرش را از دست داد. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبل از بعثت به چه صفات مشهور بود؟ پس از ولادت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چه کسانی سرپرستی او را به عهده داشتند؟ پیامبر در مدت 23 سال مردم را به چه چیزهای دعوت می کرد؟ ان سوالوں کا آپ نے جواب دینا ہے. واجهه جدید. آتش کده جس طرح عرض کیا ہے کہ وہ ایسی جگہ کہ جہاں پر جو آتش کی پرستش کرنے والے ہیں وہ اس جگہ پہ جمع ہوتے ہیں، وہاں پہ آگ روشن کرتے اور اپنے عبادت میں مشغول ہو جاتے، یعنی وہ آگ کی پوجا کرنے والے تھے. ہنگام تولد حضرت وسلم آتش کدہ فارس خاموش ہو. رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت جو آتش کدہ فارس تھا وہ بند ہو گیا، خاموش ہو گیا. اتفاق افتادن یعنی کوئی حادثہ رونما ہونا. شہادت امام حسین علیہ السلام و یاران آن حضرت در سال 61 ہجری قمری اتفاق افتاد ہے. مولا حسین علیہ السلام اور ان کے جو اصحاب تھے ان کی شہادت 61 ہجری یعنی 61 سال یعنی ہجری قمری میں ہوئی. از جانب از طرف همان طور که پیامبران از طرف خدا انتخاب می شوند، امامان نیز از جانب خداوند انتخاب می شوند. جیسا کہ پیامبر اور انبیاء خداوند متعال کی طرف سے انتخاب ہوتے ہیں، اسی طرح ائمہ علیہ السلام امام بھی خداوند متعال ہی سے ہی انتخاب ہوتے ہیں. آج دنیا رفتن یعنی فوت ہو جانا. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ در سال 1368 ہجری شمسی در شہر تہران از دنیا رفت. امام خمینی قدس سر العالی 1368 سال جو ہجری شمسی ہے ایرانی سال ہے شہر تہران شہر میں اس دنیا سے چلے گئے. امین کو اردو فارسی میں امین بولتے ہیں یعنی امانت دار. هرگاه به مسافرت میروم چیزهایی با ارزشم را به خانه رضا میبرم چون رضا انسانی با ایمان امین و درستکار است. جہاں بھی میں سفر کے لیے جاتا ہوں تو جو بہت ہی قیمتی اشیاء ہوتی ہیں تو وہ میں رضا جو میرا دوست ہے اس کے گھر میں لے جاتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ جو رضا انسان با ایمان ہے، ایماندار شخص ہے، بہت ہی امین ہے اور نیکوکار ہے. بخشندہ بودن یعنی معاف کرنے والا. امام حسن علیہ السلام به بخشندی مشهور و معروف است. امام حسن علیہ السلام بخشنے میں بہت ہی مشہور و معروف تھے، معاف کرنے میں.
برکت کو اردو فارسی میں برکت بولتے ہیں. شکر کردن سبب برکت و زیادی نعمت میں شود. جب آپ شکر کریں گے تو اس کی وجہ سے آپ کے مال و رزق میں برکت ہوگا، آپ کی نعمات میں اضافہ ہوگا. بعثت انتخاب کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. بعثت رسول خدا یا انبیاء قبل از بعثت پیغمبر مردم مکہ بت پرست بودند. رسول خدا کی بعثت سے پہلے جو مکہ کے لوگ تھے وہ بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کرنے والے تھے. بے عہدہ گرفتن ذمہ داری لے لینا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرپرستی حضرت علی را بے عہدہ گرفت. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کی سرپرستی اپنے ذمہ لگا لی. چشمے کو اردو فارسی میں چشمے بولتے ہیں، جہاں سے پانی نکلتا ہے. در بیشتر کوہا چشمے وجود دارد. آب بیشتر چشمے ها لذیذ و خنک مش باشد. بہت سارے جو پہاڑ ہوتے ہیں انہیں میں سے چشمہ نکلتا ہے یا چشمے ہوتے ہیں. جو پانی ہوتا ہے وہ بعض بیشتر اوقات جو بہت ہی چشمے کا پانی بہت ہی لذیذ ہوتا ہے، بہت ہی ٹھنڈا ہوتا ہے. خدا شناسی خدا کو پہچاننا کے معنی میں آ رہا ہے. موضوع درس استاد مان خدا شناسی است. جو ہمارے استاد کا جو آج کا موضوع ہے یا موضوع ہوتا ہے وہ خدا کو پہچاننا ہوتا ہے. خرم یعنی سرسبز جنگل ہے شمال ایران سبز و خرم است. جو شمال ایران کے جنگل ہیں بہت ہی سرسبز ہیں. خوش اخلاقی جو جس کے پاس اخلاق ہو، اچھا اخلاق ہو، پسندیدہ ہو. یہ کہ از بہترین صفت ہے انسان با ایمان خوش اخلاقی است. جو انسان با ایمان کی ایک بہت ہی بہترین صفت ہے وہ خوش اخلاقی ہے. خیر یعنی جو جس میں کیا کہتے ہیں انسان کے لیے خوبی ہو، فائدہ ہو. خیر انسان در بندگی خداوند و نیکی بھی پدر و مادرت است. انسان کے لیے جو بہترین چیز ہے، جو فائدہ مند چیز ہے وہ خداوند متعال کی بندگی کرنا اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا ہے. دائے وہیں دائے جس طرح اردو میں دائی کہتے ہیں. اس میں دائی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ بود. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی کا نام حلیمہ تھا. دیدے بے جہان گشود یعنی پیدا ہوئے، متولد ہوئے حضرت امام حسین علیہ السلام روز 7 شعبان در شہر مدینہ دیدے بے جہان گشود. مولا حسین علیہ السلام 3 شعبان کو مدینہ کے شہر میں اس دنیا میں تشریف لائے. رویا بردن یعنی کسی کی طرف آنا کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. پس از فیروزی انقلاب اسلامی ایران بسیاری از مردم به دین اسلام رویا بردند. انقلاب اسلامی ایران کے جب انقلاب آیا تو بہت سارے لوگوں کو دین اسلام کی طرف آتے ہوئے دیکھا، یعنی بہت سارے لوگ دین اسلام کی طرف آئے. سپوردن یعنی کسی چیز کو حفاظت کے لیے کسی چیز کو دینا کسی افراد کو. حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام بے برادرانش سپرد. حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں ان کے بھائیوں کے ساتھ ان کو حوالے کیا. سرپرستی و محافظت کے معنی میں جس طرح سرپرستی کو اردو فارسی میں سرپرستی بھی بولتے ہیں. سرپرستی یتیمان حضرت ثواب پاداش فراوانی دارد. جو یتیموں کی سرپرستی کرنا، ان کی حفاظت کرنا، نگہداشت کرنا وہ بہت زیادہ ثواب ہے. سرنگون شدن یعنی افتاد چیزی از بالای بے پایینی، اوپر سے نیچے کوئی چیز کا آنا. ہنگام تولد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بوتہیہ مکہ سرنگون شد. جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو مکہ میں جو بت تھے وہ نیچے آ کر دھڑم گر گئے. سیراب شدن یعنی سیراب ہونا، پانی یعنی جو پیاسے کو پانی جب مل جاتا ہے تو سیراب ہو جاتا ہے. سیراب کو اردو فارسی میں سیراب بھی بولتے ہیں. با آمدن باران زمین های کشاورزی سیراب شدند. بارش آنے کی وجہ سے جو کشاورزی کے جو زمین تھی، زراعت کے لیے جو زمین تھی وہ سیراب ہو گئی. عجیب در دریا حیوانات بسیار عجیب وجود دارد. دریا میں سمندر میں عجیب حیوانات مخلوق رہتی ہے. فراخ خانہ یہ دعوت کرنے کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. ہمیں یہ پیغمبران الہی مردم را بے خدا شناسی فراہمی خواندند. تمام پیغمبران الہی جو ہے نا وہ لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دیتے تھے. قبیلہ کو اردو فارسی میں قبیلہ بولتے ہیں. بیشتر عرب ها در زمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بے صورت قبیلہ زندگی میں کردند. بہت سارے جو عرب کے
رسول خدا کے دور میں جو عرب رہتے تھے وہ قبیلوں کی صورت میں رہتے تھے۔ ولادت کو اردو فرض میں ولادت بولتے ہیں۔ ماہ ہر سال 17 میں ربیع الاول ولادت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجاشمی کریم۔ ہم ہر سال 17 ربیع الاول کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن مناتے ہیں۔ ہم زمان یعنی ایک ہی وقت میں ہم زمان با روشن شدن ہوا لامپ های خیابانہ خاموش می شود، کہ جب ہوا چلتی ہے روشن ہوتی ہے تو جو نا روڈ پر لگے ہوئے جو لامپ ہوتے ہیں وہ بھی خاموش ہو جاتے ہیں۔ واجہ ہے یہ مخالف۔ امین امانت دار، اس کا مقابلے میں ہے خیانت کار۔ خوش اخلاق بد اخلاقی، سپردن پاس گرفتن، بخشندگی بخل خسیس بودن، خیر شر، ولادت تولد مرگ یا وفات۔ خوب، اب دیکھیں آج کا لطیفہ۔ اولی، ایک پوچھ رہا ہے دوسرے شخص سے، ایک بندہ پوچھ رہا ہے دوسرے شخص سے، کیا کہہ رہا ہے؟ پوچھ رہا ہے کہ بے نظر شما نشاب چھ چیز ہائی دارد، کہ آپ کے خیال میں جو بوتل ہوتی ہے، جو ڈرنک ہوتی ہے، تو اس کے اندر کیا چیز ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ پہلا پوچھ رہا ہے کہ دوسرے سے کہ جو بوتل کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ اب دوسرا جواب دے رہا ہے، دوسرا جواب دیتا ہے کہ بوتل کے اندر آب دارد پانی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، گاز دارد گیس ہوتا ہے اس کے اندر، باقی کہتے ہیں فقط برق و تلفن نہ دارد کہتے ہیں باقی جو ہے نا وہ بجلی اور اس کے اندر ٹیلی فون نہیں ہے، باقی گھر کا سارا کہ جس میں پانی بھی ہو گیس بھی ہو، اگر بجلی اور ٹیلی فون بھی آ جائے تو یہ کس میں گھر بن جائے گا۔ لو جی نقطہ ہاں جو ہوتی ہے جو آخر میں استعمال کی جاتی ہے اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ نہ کھانا جو پڑھی نہیں جاتی۔ اب ان الفاظ کو دیکھیں، ماہ، شاہ، دانشگاہ، ہمراہ، سپاہ، کوہ، توجہ، فقیہ، مکے، حادثے، آتش کدے، دریاچے، تشنے، چشمے، آمنے و ستارے۔ بے نظر شما چه تفاوتی بین واجہ ردیف اول و ردیف دوم موجود دارد؟ کیا آپ کے نظر میں یہ جو پہلی لائن میں دوسری لائن میں کون سی جو مختلف چیز ہے؟ ہمان طور کے متوجہ شدید ہا و ہا در آخر واجہ ردیف اول خواندے می شود، به همین سبب آن ها خوانا می گفته می شود، اما ها در آخر واجه ردیف دوم خوانده نمی شود و واجه ها با صدای کسر تمام می شوند، لہذا به این نوع ها بیان حرکت یا ناخوانا گفته می شود۔ اب کہتے ہیں کہ جو پہلا ردیف ہے، پہلے نمبر پہ جو لائن ہے ماہ، شاہ، دانشگاہ، اس میں جو ہے نا ہا جو آخر میں ہے وہ پڑھا جا رہا ہے، ماہ شاہ، تو شاہ پڑھا جا رہا ہے، ہا جو آخر میں ہے، لیکن اس کو کہتے ہیں ہا پڑھے جانے والی جو ہا ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر جو ہے مکے، حادثے، آتش کدے، دریاچے، تشنے، اب اس میں حال ہم لکھیں گے تو ٹھیک، لکھنا تو ہے لیکن پڑھنا نہیں ہے اس میں، تو اسے کہتے ہیں کہ ہا نہ خوانا، جو نہ پڑھی جا رہی ہو۔ اب اس کے ہاتھ سے پہلے آپ کسرہ لگاتے ہیں خانے۔ اب کہتے ہیں کہ نیچے دیکھیں، لطفاً بے واجہ زیر توجہ کنید، پرندگان، تشنگان، 40 سالے، 40 سالگی، دیدگان، بیگانگان، بندگی۔ کہتے ہیں وقتی بے واجہ بالا توجہ کنید، می فہمی کلمہ آئی کہ آخر شان ہا بیان حرکت است۔ کہتے ہیں کہ جب آپ اوپر توجہ کریں گے تو آپ جانیں گے کہ جو کلمے کے آخر میں ہا ہوتی ہے وہ حرکت کو بیان کرتی ہے، سالگی، ٹھیک ہے، تشنگان، بندگی۔ اچھا جی، اگر بخواہیم آنہا را با الف نون جمع ببندیم و یا با یا مصدری تبدیل به اس مصدر نمائیم، ہا تبدیل به گاف می شود۔ اب کہتے ہیں کہ اگر اسی جو ہا 40 سالہ ہے اس کو اگر الف نون کے ساتھ استعمال کریں تو یہ کیا ہو جائے گا؟ جمع ہو جائے گا۔
اگر کہتے ہیں اسی کو ہم یا مصدری کے ساتھ تبدیل کریں تو یہ کیا ہو جائے گا، ہا تبدیل گاف کی طرف ہو جائے گا، 40 سال 40 سالگی۔ اگر بیگانے ہیں تو بیگانے گان، یہ جمع ہو جائے گا بیگانگی، پھر وہ گاف ہا جو ہے گاف یا گاف کی طرف چلا جائے گا۔ بندے تو بندگی۔ وامروز بیشتر میدانیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الگوی بشریت، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تمام بشریت کے لیے عملی نمونہ ہیں، الگو ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از خودکی بسیار باهوش و باادب بود۔ رسول گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی بہت زیادہ چالاک اور باادب تھے۔ ابو طالب اموی بزرگوار ایشان می گوید، حضرت ابو طالب السلام جو ان کے چچا بزرگوار ہیں، وہ کہتے ہیں ان کے بارے میں کہ محمد ہنگام غذا خوردن بسم اللہ و بعد از غذا الحمدللہ می گفت، کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کھانا تناول فرماتے بسم اللہ پڑھتے، اور جب کھانا مکمل کر لیتے تو الحمدللہ کہتے۔ ہیچ گاہ دروگی از محمد نشنیدم، کہ کبھی بھی میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ نہیں سنا۔ وقار زشت و ناپسندی ازو نہ دیدم، اور برے کام اور ناپسندیدہ جو کام ہوتے ہیں وہ میں نے نہیں دیکھا بالکل بھی۔ خندے صدادار نمی کرد، زور سے جو کہہ لگا کے ہنستے ہیں وہ بھی میں نے نہیں سنا، بلکہ ہمیشہ لب خند میزاد، بلکہ ہمیشہ کیا ہوتے تھے، مسکراتے تھے۔ سر سفرے بادام میں نشست، جب بھی سفرے پر بیٹھتے تو کیا کرتے، باداب بیٹھ جاتے، ادب کے ساتھ مؤدب بیٹھ جاتے۔ غذائے خودش را می خورد، اپنا ہی کھانا کھاتے، و ہیچ گاز قسمت مربوط به دیگران استفاده نمی کرد، اور کبھی بھی آپ دوسری جگہ سے جو دوسرے افراد کے کھانا ہوتا ہے، جو بھی چیز ہوتی وہ ان کو نہ کھاتے، بلکہ ان کے لیے چھوڑ دیتے، اپنی جگہ اپنے جو لقمے ہوتے، اپنے جو کھانا ہوتا وہ تناول فرماتے دسترخوان سے۔ ایشان در زمان جوانی نیز که هنوز به پیامبر مبعوث نشده بود، آن قدر درستکار بود که به محمد امین معروف شده بود، کہ وہ ان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جوانی میں تھے، ابھی مبعوث بھی نہیں ہوئے تھے پیغمبر، لیکن اس قدر نیکوکار تھے، نیک تھے کہ لوگ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہنے لگے، امانت دار، صادق اور امین کے لقب سے معروف ہو گئے۔ مردوں بے او اعتماد داشتن، لوگ ان کو اعتماد ملے تھے، اور لوگوں کا اعتماد تھا رسول خدا پر۔ وہ چیز ہے گراں بہائے خود را بھی امی سپردن، اور جب بھی کوئی گراں قیمت جو قیمتی چیز ہوتی ہے، جب بھی کسی جہاں جاتے تو رسول خدا کو امانت کے طور پر چھوڑ دیتے ان کی طرف، ان کو پتہ تھا یہ رسول خدا امانت دار ہیں، امین ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم در نگهداری امانت ها کوشش میکرد و سالم تحویل صاحب نشان میداد۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو امانت ان کے پاس رکھی جاتی تو وہ رسول خدا کوشش کرتے کہ ان کو صحیح و سالم ان کے جو حاکم اور صاحب تھے ان کی طرف پہنچا دیں، جو مالک تھے۔ مردم برائے برطرف کردن اختلاف ایشان نیز بے ایشان مراجمہ کردن، لوگوں کے درمیان جب کوئی اختلاف پیدا ہو جاتا تو پھر بھی رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، وہ ہمیں داوری اورا قبول داشتند، اور رسول خدا سے فیصلہ کرواتے، اور جو بھی رسول خدا فیصلہ کر دیتے تھے وہ ان کو قبول کرتے تھے حتماً۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم در روایت چنین می فرماید، 4 چیز را بیش از 4 چیز غنیمت شمار۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک روایت میں اس طرح فرماتے ہیں کہ 4 چیزوں سے پہلے غنیمت شمار کریں آپ لوگ، غنیمت جانیں۔ جوانی را پیش از پیری، کہ جوانی کو غنیمت جانیں اس سے پہلے کہ آپ بزرگ ہو جائیں، بوڑھے ہو جائیں۔ و سلامتی را پیش از بیماری، اور صحیح سلامتی کو آپ غنیمت جانیں اس سے پہلے کہ آپ کو بیماری لپیٹ میں آ جائے، آپ کے بیمار ہو جائیں۔ و توانگری را پیش از تنگ دستی و زندگی را پیش از مرگ نیستی، کہ جب تک آپ کے ہاں توان ہے، آپ کے قبضے قدرت ہے، تو
تو اس سے پہلے یعنی اس کو آپ غنیمت سمجھو کہ اس سے پہلے کہ آپ کے یہاں تنگ دستی آ جائے. وہ آپ کے یہاں جو قدرت ہے، چاہے وہ مال و زر میں کی صورت میں ہے، چاہے آل و عیال کی صورت میں ہے، تو جو چیز آپ کے پاس ہے اس کو آپ غنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ تنگ دستی آ جائے. اور آخری چیز، زندگی کو غنیمت سمجھو کہ یہ زندگی بہت ہی اہم چیز ہے اس سے پہلے کہ موت آ جائے. ودر بیان دیگری میں فرمایند مسلمانان رابر مسلمانان 5 حق است کہ مسلمانوں پر 5 حق ہیں. ہمان دم کے می بیند سلام کند، جیسے ہی کسی مسلمان کو دیکھیں، جس وقت اور جیسے دیکھیں سلام کریں. اگر وہ خاص بے پذیرات، اگر آپ کو دعوت دے بلائے تو اس کو قبول کریں، اس کے پاس چلے جائیں. چھون بیمار میں شواد بھی عادت شرواد، جب بھی جیسے وہ کوئی بھی مسلمان بیمار ہو جائے اس کی عادت کے لے جائیں. وقت میں میرا دورہ تشریف کنا، جب بھی اس دنیا سے چلا جائے اس کے تشریح جنازہ پہ جائیں. بہار چھے برائے خویش مخواد برائے اونیز بخواد، اور جو بھی چیز دوسروں کے لیے آپ چاہتے ہیں، اپنے لیے چاہتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی وہیں چاہیں. درود و سلام و فراوان بر پیغمبر درستگار و امین ہا. درود و سلام بہت زیادہ ہو نیکوکار صادق اور امین پیغمبر پر. خوب آتش کدہ، اب یہ آتش کدہ کی تصویر ہے. چشمے، خرم، قبیلے، سر نگون شدن. خوب یہاں تک ہمارا درس 20 جو ہے نا وہ بھی کمپلیٹ ہو گیا، اور ہماری جو کتاب چہارم ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو گئی. اب اس کا کیا کریں، آپ لوگ اچھی طرح سے ان کو یاد کریں، ان کو آپ پڑھیں، تاکہ آپ کے جو کتاب پنجم سے پہلے آپ کے جو کتاب چہارم ہے وہ اچھی طرح آپ کو آنا چاہیے. جو قواعد بتائے گئے ہیں، جو پڑھایا گیا ہے اس کو اچھی طرح سنیں بار بار، اس کے بعد آپ کتاب پنجم کی طرف آئیں. امید کرتے ہیں یہ والے جو کلاسز ہم نے دی ہیں، کلاس چہارم کی، کتاب چہارم کی، آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی. اگر کسی بھی جگہ کوئی مشکل آ جاتی ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی، یا انسان ہے غلطی کر بیٹھتا ہے، کوئی غلط چیز غلطی سے ہم نے کوئی اور چیز بتا دی ہو، ترجمہ کر لیا ہو، یا کوئی قاعدہ کلیہ اور بتا دیا ہو، یا سمجھ جانے میں مشکل جو ہمیں پیش کبھی آتی ہے یا آپ کو آ گئی ہو، تو اس کے لیے آپ تشریف لے آ سکتے ہیں. واٹس ایپ پر تشریف لے آتے ہیں، وہاں پر ہمارے آن لائن کلاسز بھی ہوتے ہیں، اپنے ہمیں قیمتی آراء بھی ہمیں دے سکتے ہیں. اور اسی طرح اگر آپ زیارات پر جانا چاہتے ہیں تو آپ بھی ہمارا، اگر پاکستان سے تعلق ہے تو آپ ہمارے جو ہیڈ کوارٹر ہے کراچی میں، آپ اس وہاں بھی تشریف لے کر آتے ہیں. ہمارے زیارات کی جو سلسلہ ہے وہ بھی ہمارا چل رہا ہے. تو ان تمام تفصیلات کے لیے آپ ہمارے واٹس ایپ پر تشریف لے کر آئیں. اور دعا میں ہمیشہ یاد رکھا کریں، موفقیت کے لیے اور سلامتی کے لیے ہمیشہ دعا گو ہیں ہم آپ کے لیے، اور آپ ہمارے لیے دعا کیا کریں. اور آپ اپنے میزبان قاری محمد آصف اصفہانی کو دیں اجازت. خدا نگہدار شما باشد.